توحید تمام حکیمانہ تعلیمات کے لیے حصار اور شہر پناہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک یہ شہر پناہ قائم ہے اس وقت تک یہ تعلیمات بھی قائم ہیں، اور اگر اس شہر پناہ میں کوئی درار پیدا ہو گیا تو یہ تمام حکیمانہ تعلیمات بھی ایک ایک کر کے ناپید ہو جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 39 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا۔ یہ وہ حکمت ہے جس کی وحی تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف کی ہے، اور خبردار اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ قرار دینا کہ جہنم میں ملامت اور ذلت کے ساتھ ڈال دیے جاؤ۔ تمام حکیمانہ احکام کا سرچشمہ اللہ کی وحی ہے۔ فرمایا گیا ہے یہ سب حکمت آمیز احکام ہیں کہ جن کی تیرے پروردگار نے تیری طرف وحی کی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، حکمت کی تعبیر اس طرف اشارہ ہے کہ ان آسمانی احکام کا سرچشمہ وحی الہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ میزان عقل پر بھی بالکل پوری اترتے ہیں اور عقل کو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ کون شخص شرک، قتل نفس یا ماں باپ کو آزار پہنچانے کی برائی کا انکار کر سکتا ہے؟ اسی طرح کون زنا، تکبر، یتیموں پر ظلم اور پیمان شکنی کے منحوس نتائج کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ احکام عقلی کے ذریعے بھی ثابت شدہ ہیں اور وحی الہی کے ذریعے بھی، اور تمام احکام الہی کے اصول اسی طرح ہیں۔ بعض مفسرین نے حکمت کی تعبیر سے یہ استفادہ بھی کیا ہے کہ متعدد احکام جو گزشتہ آیات میں گزرے ہیں ثابت، مستحکم اور ناقابل تنسیخ ہیں، اور یہ تمام آسمانی ادیان میں تھے۔ مثلا شرک، قتل نفس، زنا، ناپ تول میں کمی کرنا ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو کسی بھی مذہب میں جائز شمار ہوتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے شرک کی حرمت کے ساتھ ان احکامات کا ذکر شروع کیا تھا، اور شرک کی حرمت کے ساتھ ہی ان احکامات کا اختتام بھی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے اللہ کے ساتھ ہرگز شریک کا قائل نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود قرار نہ دینا۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، کیونکہ اس امر کے سبب تو دوزخ میں جا گرے گا، جبکہ مخلوق کی ملامت بھی تجھے ملے گی، اور بارگاہ الہی سے بھی تو دھتکارا جائے گا، اور اس کا قہر و غضب بھی تجھے لاحق ہوگا۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، در حقیقت تمام انحرافات، جرائم اور گناہوں کا خمیر شرک سے اٹھتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اساسی احکام کا یہ سلسلہ حرمت شرک سے شروع ہوتا ہے اور تحریم شرک پر ہی تمام ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، توحید کی سربلندی کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔